إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تمام ذی شعور اور اصحاب عقل و دانش یہ بات اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں کہ دنیا جہان کی کوئی بھی چیز ہو جو مختلف قسم کی کمپنیاں مختلف قسم کے صنعت کار اور کاریگر بناتے ہیں تیار کرتے ہیں اس کے متعلق رہنمائی اور ہدایات کا حق انہی لوگوں کا ہوتا ہے کیوں وہ شے بنانے والے کو پتا ہے کہ اس چیز کے کس پردے کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے اور بنانے والے کی ان
ہدایات پر عمل کے بغیر چیز استعمال ہی نہیں ہو سکتی۔ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ یہ موٹر سائیکل ہے، جس کمپنی نے اسے بنایا ہے، آواز ذرا کم کر دیں، گونج بڑی ہے۔ انہوں نے یہ بات بتلائی کہ اس کی ٹینکی میں کس قسم کا تیل ڈالنا ہے اور انجن میں کس قسم کا تیل ڈالنا ہے اور کتنا ڈالنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص انجن میں جو تیل کمپنی والوں نے بتلایا ہے، جسے موبلائل کہا جاتا ہے، اس کی بجائے 10 گنا کوئی بہتر اور مہنگا تیل ڈال دے، کیوں جی انجن چلے گا؟ وہ موبلائل ڈالنے سے چلے گا، ورنہ خراب ہو جائے گا۔ لوہے کے پردے بھی گھس جائیں گے اور خراب ہو جائیں گے، انجن جام ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے ٹینکی میں بھی بتلایا ہوا ہے کون سا تیل ڈالنا ہے۔ اب ایک شخص وہ ٹینکی میں پٹرول ڈالنے کی بجائے کوئی اور تیل جو پٹرول سے بھی مہنگا ہو وہ ڈال دے تو بتلائیں موٹر سائیکل چل سکتی ہے؟ موٹر سائیکل نہیں چلے گی۔ پٹرول کے اندر ملاوٹ ہو تو وہ موٹر سائیکل کو پتہ چل جاتا ہے کہ ملاوٹ والا تیل ڈال دیا گیا ہے، چل جائے گی، آپ تیل ہی کوئی اور ڈال دیں، چلا ہی نہیں آ سکتے۔ یہ ایک مثال ہے، آپ کو ماننا پڑتا ہے، بہت کچھ کمپنی والوں کا آپ کو ماننا پڑتا ہے، ورنہ آپ کہیں نا نہیں جی، جس طرح کئی لوگوں نے اتنے بیوقوف ہے، کئی لوگ موٹر سائیکل کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہم کوئی کسی کے غلام ہیں، نہیں، جس طرح کا مرضی ذہن ہو ماننا ہی پڑتا ہے۔ یہ بلب ہیں، یہ پنکھے ہیں، بنانے والوں نے جتنی بجلی کہا ہے نا آپ اتنی کے ساتھ ہی چلا سکتے ہیں۔ شے کی کیپیسٹی اور طاقت سے بڑھ کر لگاؤ بجلی، یہ نہیں کہ پنکھا زیادہ اچھا چلے گا، نہیں، جل جائے گا، بلب خراب ہو جائے گا۔ ایک جگہ اسی طرح ہم درس دے کے بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں کھانا کھا رہے تھے، وہ بجلی خراب ہو گئی، وہ تیز ہو گئی ضرورت سے، سنا وہ دھماکہ ہوا اور بلب جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے دسترخوان پہ۔ تو ماننا پڑتا ہے نا کہ بجلی کتنی اس کو مہیا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مثال ہے کہ جس نے چیز بنائی ہو ہدایات جاری کرنے کا اس کو حق ہے کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے، تو تبھی وہ چیز صحیح استعمال ہوتی ہے، ورنہ یا خراب ہو جائے گی یا چلے گی ہی نہیں۔ اس کائنات میں انسان کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
اور کیونکہ یہ اس کائنات کی اہم ترین مخلوق ہے، اس قدر اہم کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے انسان کے لیے بنائی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں وہی اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے نا تمہارے لیے پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ زمین اس کے لیے بچھائی، آسمان اس کے لیے بنائے، سورج چاند ستارے اس کے لیے پیدا کیے۔ مخلوقات تو کتنی ہیں، انسان سے زیادہ مشقت اٹھانے والی مخلوقات ہیں، لیکن انسان غذا میں سے بہترین کھاتا ہے اور گھٹیا شے جانوروں کو ڈالتا ہے۔ کیوں جی؟ کسی جانور کو جڑیں مل رہی ہیں، کسی کو چلکا، کسی کو کوئی اور شے، سارا کچھ اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو عدم سے وجود میں بخشنے والا رب وہی حق رکھتا ہے کہ اس پہ حکم جاری کرے کہ یہ کس طرح کی زندگی گزارے گا تو صحیح رہے گا۔ دنیا والے جتنی مرضی عقلیں دوڑا لیں، جتنی مرضی ذہانتیں استعمال کر لیں، سارے اکٹھے ہو کے سر جوڑ کے انسان کی رہنمائی کے لیے کوئی قانون وضع کر لیں، کوئی ضابطۂ حیات تشکیل دے لیں، نہ انسان کی اصلاح ممکن ہے نہ درستگی۔ انسان کی اصلاح اور درستگی اس ہدایت کے ذریعے ہی ممکن ہے جو اللہ نے اتاری ہے۔ اور جس طرح یہ مخلوق عظیم و شان مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ اس کے لیے پیدا کر دیا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت بھی بڑی اونچی اتاری ہے، انتہائی اونچی۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین بات نازل فرمائی ہے، سب سے بہترین بات کیا؟ کتابا متشابہا، وہ کتاب کہ جس کی صورتیں، آیتیں خوبصورتی میں، سچائی میں، حقانیت میں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ بہترین بات جو اللہ نے اتاری ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ پھر قرآن کریم کی تشریح، توضیح اور وضاحت جس چیز کے ذریعے ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے، اور وہی دنیا جہان کی ساری باتوں سے، ساری سیرتوں سے، سارے کرداروں سے وہ بھی بہترین ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حمد و ثنا کے بعد اہم ترین بات یہ ہے کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین سیرت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہر خطبہ میں آپ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ یہاں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کے بارے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یعنی قرآن بھی یہ دو چیزیں پیش کر رہا ہے، ایک قرآن کریم
اور ایک حدیث اور سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہر خطبہ میں یہی فرماتے کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے۔ اب جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آدم سے وجود بخشا، اس اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے یہ دو چیزیں اتاری ہیں، قرآن اور حدیث۔ دنیا جہان میں جہاں کہیں جب کبھی بھی امن قائم ہوا، سکون قائم ہوا، خوشحالی آئی، بابرکت زندگی لوگوں کو نصیب ہوئی، ظلم کا خاتمہ ہوا، فساد کا خاتمہ ہوا، صرف اور صرف اس طریقے سے ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ دنیا کی کتنی بگڑی ہوئی قوم تھی جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، عقیدے میں بگڑے ہوئے، اخلاق و کردار میں بگڑے ہوئے، کوئی قانون ان کے پاس نہیں تھا، ضابطہ حیات نہیں تھا، من مانی کرتے تھے، ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی زیادتی، ہر طرح کا فتنہ، ہر طرح کا فساد ان لوگوں کے اندر موجود تھا۔ بیٹیوں کو وہ زندہ درگور کرتے تھے، بہنوں کے حق وہ دباتے تھے، رات کی تاریکی میں گناہ کر کے دن کی روشنی میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے ہم نے یہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا کہ وہ کس طرح تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، بس گرنے ہی والے تھے۔ قبیلہ قبیلے کا دشمن، حتیٰ کہ اگر کبھی لڑنے کے لیے دشمن نہیں نہ ملا، اپنے بھائی قبیلے پہ ہی حملہ کر دیا کہ لڑنا ہے۔ خود ان کے اشعار میں یہ اعتراف موجود ہے، کہتا ہے وَأَحْيَانًا عَلَىٰ بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا۔ وہ دور جاہلیت کا شاعر کہتا ہے کئی دفعہ ہم اپنے بھائی قبیلے بکر پہ ہی حملہ کر دیتے، جب لڑنے کے لیے اور کوئی نہ ملتا تو اپنوں سے ہی لڑنا شروع کر دیتے کہ لڑنا ہے۔ ایسے لوگ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہدایت لے کے ان کے پاس آئے، وہ قوم دنیا کی ایسی مثالی قوم بنی، اللہ اکبر، نقشہ ہی بدل گیا۔ جو ایک نہیں 360 بتوں کے پجاری تھے، کہ بیت اللہ جیسے مرکز توحید میں انہوں نے 360 بت سجائے ہوئے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے، جن کی بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ ایک پتھر پوج رہے ہیں، پوجتے پوجتے اس سے خوبصورت پتھر مل گیا۔ صحیح البخاری میں لکھا ہے، ابو رجاء اتاردی بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ، یہ کبار تابعین میں سے ہیں، زمانہ جاہلیت پایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، لیکن شرف صحابیت نہیں ملنا۔ شرف صحابیت ایسا شرف ہے اللہ کے دینے سے ملتا ہے، زمانہ بھی پایا ہے، صحابی نہیں بن سکے، پر دیکھو ایسے کئی لوگ ہیں اور انہیں مخضرمین کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت بھی پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی پایا، لیکن حالت ایمان اور اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف نہیں حاصل ہو سکا، صحابی نہیں بنے، جس سے پتہ چلتا ہے شرف صحابیت اللہ کی عطا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ آج کئی لوگ ایسے ایسے فتنے ہماری قوم کو ملے ہوئے، وہ بڑا منہ گول کر کے کہتے ہیں صحابی ہونا بھی کوئی خوبی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو اتنا اونچا شرف ہے کہ زمانہ پانے کے باوجود اس کو ہی ملتا ہے جس کو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ ابو رجاء اتاردی مخضرمین میں سے ہے
کبار تابعین میں سے تو خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم دور جاہلیت میں ایک پتھر پوج رہے ہوتے، پوجتے پوجتے اس سے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا، پہلا پتھر کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیتے، وہ نئے کی پوجا شروع کر۔ وہ دیکھو اب تک جو الہ تھا وہ کوڑے کے ڈھیر پہ، اب نیا الہ مل گیا ہے۔ اس قوم کی یہ حالت تھی۔ کمزوروں پہ ظلم کرنا، یتیموں پہ ظلم کرنا، عورتوں پہ ظلم کرنا، یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت لے کے آئے تو قوم دنیا کی مثالی نمونہ قوم بن گئی کہ اللہ نے ان کے ایمان کو، ان کے تقوی کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی اتباع سنت کو اللہ نے قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ بنا کے پیش کیا۔ جو انسان کی اصلاح اسی طریقے سے ممکن، شرک چھوڑ کے وہ توحید میں پختہ ہو گئے، مضبوط ہو گئے۔ جو رات کی تاریکی میں بدکاری کر کے دن کی روشنی میں فخر سے بیان کرتے تھے، ان کی حالت کیا ہو گئی؟ سنن ترمذی اٹھاؤ، اللہ اکبر، حضرت مرثد رضی اللہ عنہ دور جاہلیت میں اناگ نامی ایک شخص عورت سے ناجائز تعلقات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشن سونپا، یہ مکے میں جاتے، جو کافروں کی قید میں مظلوم کمزور مسلمان پھنسے ہوتے اور وہ کافر ان پہ ظلم کرتے، یہ انہیں اٹھا کے لایا کرتے تھے۔ انہیں تجربہ تھا۔ مظلوم کی مدد کرنا بڑا عظیم عمل ہے۔ یہ رات کی طریقے میں مکے میں پہنچتے، سارا کچھ پہلے معلوم کر لیا ہوتا، کہاں کون قیدی ہے، اٹھاتے اور لے آتے، دور لے جا کے پھر رسیاں کھولتے اور پھر لے آتے اس کو بگا کے۔ ایک دن یہ مشن پہ گئے ہوئے تھے تو اناک نامی عورت نے دیکھ لیا جس سے دور جاہلیت میں تعلقات تھے۔ چاند کی روشنی تھی، وہ پہچان گئی، مرثد، جی مرثد، اللہ اکبر۔ اب دیکھو یہاں کتنی باتیں جمع ہیں، اندازہ کریں کہ ان کے اندر تبدیلی کیسی آ گئی کہ پرانے ناجائز تعلقات موجود ہیں، جہاں تعلق رہا ہو وہاں وقت گزرنے کے باوجود چاہت نہیں ختم ہوتی، جذبات قائم رہتے ہیں، تعلقات موجود ہیں، اور وہ تعلقات والی دعوت بھی دے رہی ہے، کھلے لفظوں میں دعوت دے رہی ہے کہ مرثد پرانی بہانیں تازہ کرنے آج ہمارے پاس رات گزارو۔ اب تعلقات بھی رہے ہوں، رات کی طریقی بھی ہو، دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، عورت بڑے جذبات میں دعوت بھی دے رہی ہو، لیکن یہ چھوٹی بات ہے کہ جناب مرثد جواب دیتے ہیں اللہ نے بدکاری کو حرام کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کتنی تبدیلی آ گئی۔ جو رات کی طریقی میں یہ منہ کالا کر کے دن کی روشنی میں فخر سے بیان کرتے تھے، مرتے مرتے وصیتیں کرتے تھے کہ فلاں بچہ جو ہے نا وہ اپنی آل اولاد کو وصیت کرتے، وہ بھی وہ تمہارا بھائی ہے، میں نے وہاں معاملہ کیا تھا تو وہ مجھ سے پیدا ہوا ہے، لے لینا میرے بعد ہے، یعنی انہیں کوئی حجاب ہی نہیں تھا، ایسے بیان کرتے۔ اب وہی اسی دور جاہلیت کے یہ فرد ہے، کیا کہتے ہیں اللہ نے بدکاری کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مشن پورا کر کے واپس آ گئے، لیکن وہ عورت کے پکارنے پر نا، واقعہ تفصیلیہ میں نے مختصر کیا، پکارنے پر وہ دل میں وہ محبت رہا، پھر جاگ گئی۔ لیکن دیکھو تبدیلی کتنی آ گئی ہے کہ دور جاہلیت میں بدکاری کے لیے کبھی کسی سے نہیں پوچھا تھا، اب نکاح کرنا ہے اور مسئلہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر تھے کہ ایسی عورت تھی وہ اناگ نامی، میرے اس سے تعلقات تھے، اس دن میں گیا، اس نے برائی کی دعوت دی، چلو برائی تو اب حرام ہے، تو اللہ کے نبی میں اس عورت سے شادی کر لوں؟
اب شادی کے لیے بھی پوچھ رہے ہیں۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدکار عورت ہے، چھوڑ اسے۔ لو جی، سنتے ہی بات ختم کر دی۔ آج کیا ہے؟ آج دین سے دوری کا نتیجہ ہے، کوئی چہرہ دیکھ لیا دل میں اترا تو کہتا ہے ماں جی ابا جی اب شادی کروں گا تو یہی کروں گا، نہیں نہ کرو گے تو میں زہر کھا کے مروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی فرمایا چھوڑ بدکار عورت۔ حضرت مرثد کہتے ہیں میں نے فوراً ارادہ ترک کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنا انقلاب یہ اس کتاب ہدایت سے آیا جسے اللہ فرما رہے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث۔ وہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اللہ اکبر، کتنی دردناک تاریخ ہے یہ۔ ماں باپ کی دل میں فطری طور پہ اللہ نے اولاد کی محبت رکھی ہے، لیکن وہ اتنے بگڑ گئے کہ باپ اپنے ہاتھوں زندہ بیٹی دفن کر دیتا، نفرت کرتے۔ لیکن جب اسلام نے تربیت کی وہ کیسے تبدیل ہوئے، اللہ اکبر، وہ بیٹیوں کے حقوق کی وصیت کرنے والے بن گئے۔ اٹھاؤ صحیح البخاری، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں غزوہ احد سے ایک دن پہلے میرے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بٹھا لیا، تو بٹھا کے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں بیٹا جابر، ایسا محسوس ہوتا ہے کل جب میدان سجے گا تو پہلا شہید میں ہوں گا۔ وہ شہادت کو ان کا جذبہ ہی بڑا تھا، اور جو جذبہ ہونا تو اسی طرح کے خیالات آتے ہیں۔ دیکھو نا، آج جن لوگوں کو جنون کی حد تک ہوتا ہے نا کہ ہم نے باہر جانا ہے، وہ ہر رات باہر گئے ہوتے ہیں۔ کوئی جاپان گیا ہوتا ہے خواب میں، کوئی کوریا گیا ہوتا ہے، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ ان کا جذبہ تھا شہادت، تو انہیں خیال یہ آ رہا ہے، کہتے ہیں کل جب میدان سجے گا نا تو بیٹا جابر ایسا محسوس ہوتا ہے پہلا شہید میں ہوں گا۔ تو میری 2-3 وصیتوں پہ عمل کرنا۔ دیکھو کیسی وصیت، جو دوسروں کے حق دبانے کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے، جس سے مرضی جو مرضی چھین لیا، پرواہ ہی نہیں۔ اب وہ کیا وصیت کر رہے ہیں؟ پہلی وصیت کہتے ہیں بیٹا جابر، تجھے پتہ ہے میرے سر پہ یہ قرضہ ہے، تو قرضہ سب کا ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تبدیلی آ گئی ہے۔ دوسری وصیت کیا کر رہے ہیں؟ اور بیٹا تجھے پتہ ہی ہے میری 9 بیٹیاں ہیں، تیری وہ 9 بہنیں ہیں، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میرے بعد میری بیٹیوں کو میری کمی نہ محسوس ہونے دینا۔ شہادت کے خواب دیکھنے والے حضرت عبداللہ کیا وصیتیں کر رہے ہیں۔ لو جی، یہ 2 وصیتیں کی۔ اگلا دن ہوا، معرکہ شروع ہوا، واقعتاً حضرت عبداللہ پہلے شہید ہو گئے غزوہ احد کے۔ بیٹے نے دونوں وصیتوں پہ کیسے عمل کیا؟ باغ کا پھل تیار ہو گیا، کٹائی کا موقع آ گیا۔ اب وہ جو پورے باغ کا جتنا پھل تھا نا، وہ سالہ سال بھی قرضہ نہیں جلدی کی اتر سکتا تھا، اس لیے قرض خواہوں سے مہلت مانگی کہ ابا جی شہید ہو گئے، چلو وہ ہوتے تو کچھ کرتے ہی، لیکن پھل تھوڑا نکلا ہے تو قرضہ زیادہ ہے تو مہلت دے دو۔ وہ کوئی مہلت دینے کو تیار نہ۔ کئی غیر مسلم بھی تھے جن کا قرضہ تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی تب بھی نہ کوئی مانا، انہوں نے نہیں جی ہم نے قرضہ لینا۔ تو سالہ سال نہیں اتر سکتا تھا اتنے پھل سے قرضہ، لیکن دیکھو بیٹے کا جذبہ ہے نا کہ باپ کی وصیت پہ عملہ کرنا ہے۔ آج تو زیادہ خواہ میں اعلان کر دیتے ہیں اور جی ہم بابا جی کے لین دین کے ذمہ دار ہیں، ہم سے رابطہ کریں۔ بعد میں کوئی آتا ہے تو کہتے ہیں وہ بابا جی کی قبر ہے، پیسے ان کو دیے تھے کہ ہمیں دیے تھے۔ یہ بڑے واقعات ہیں، حقیقت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سچی بات ہے، میں کہتا تھا ابا جی کا قرض اتر جائے، خواہ ہمارے گھر کھانے کو ایک کھجور بھی نہ بچے، لیکن دیکھو پھل تھوڑا تھا، جذبہ سچا تھا تو اتنی برکت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کل کا وقت دے دو سارے قرض خواہوں کو، اور جتنی قسم کی کھجوریں علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگاؤ، اور جب تک میں نہ ہوں شروع نہ کرنا۔ آپ تشریف لائے، آپ نے ڈھیروں کے گرد چکر لگائے، برکت کی دعائیں کی، اور کہا جابر
اب ناپنا شروع کر دے اور ادائیگی شروع کر دے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں ناپتا گیا، ادائیگی کرتا گیا، سارے قرض خواہوں کا سارا قرضہ اتر گیا اور ایسے محسوس ہوتا تھا ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ یہ برکتیں ہیں اس ہدایت میں جو اللہ نے اتاری ہے، دیکھو اس پہ عمل کیا کتنی برکت ہوگی۔ دوسری وصیت پہ عمل کیسے کیا؟ بہنیں چھوٹی چھوٹی تھی، ایک عورت سے شادی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا حضرت جابر نے شادی کی ہے، تو پوچھا جابر کسی کمواری لڑکی سے نکاح کیا ہے کہ کسی متعلقہ بیوہ؟ کہا جو متعلقہ بیوہ سے کیا ہے۔ فرمایا تو کموارا ہے، کمواری لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات بھلا کیا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابا جی احد میں شہید ہوئے تو ایک دن پہلے مجھے وصیت کر گئے تھے کہ بیٹا جابر اپنی بہنوں کو اور میری بیٹیوں کو میری کمی نہ محسوس ہونے دینا، اگر میں ان جیسی لڑکی گھر لے آتا ان کی پرورش کون کرتا، ان کو خانداری امور کون سکھلاتا؟ میں نے اپنی خواہش کی پرواہ نہیں کی، میں نے پختہ عمر عورت سے شادی کی ہے تاکہ میری بہنوں کو سنبھالے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دی، فرمایا جابر تو نے بہت ہی خوب کیا ہے، یہ تبدیلی آ گئی۔ لیکن آج بڑی دردناک بات ہے کہ وہ اللہ کا اتارا ہوا دین حق جو قرآن و سنت کی شکل میں آج بھی محفوظ ہے، جس کی برکتیں برکتیں ہیں کہ پورا عرب کا معاشرہ مثالی معاشرہ بن گیا، اس کو اپنا کے اس کو قبول کر کے آج کلمہ پڑھنے والے سالہ سال سے خاندانی مسلمان کہلوانے والے اس اتارے ہوئے دین حق کو عملی طور پہ نظر انداز کیے جا رہے ہیں، چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی دردناک بات ہے۔ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہو، ہمیں اللہ نے بنایا تو ہم اللہ کی ہدایت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں ایک مثال صرف اس مہینے کے حوالے سے دیتا ہوں، موجودہ موقع کی مناسبت سے، کہ ہم نے اللہ کا اتارا وہ دین جو آج تک محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت محفوظ ہے، ہم نے اسے چھوڑ کے اپنا یا لوگوں کا گھڑا ہوا اختیار کر لیا ہے۔ جو اللہ کا اتارا ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے وہ اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں، اگر معلوم ہے تو عمل کوئی نہیں، اور جو لوگوں کا گھڑا ہوا ہے اس پہ گلی گلی میں عمل ہو رہا ہے۔ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ یہ موجودہ مہینہ شعبان، کون سا مہینہ یہ؟ شعبان۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے کے حوالے سے ایک وہ ہے جو اللہ نے اتارا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، وہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ کیوں جی؟ آپ میں سے صرف علماء مستثنیٰ ہیں، آپ میں سے جس کو پتہ ہے کہ اس مہینے کے حوالے سے اللہ نے کیا اتارا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا کر کے دکھلایا، جس کو معلوم ہے نا وہ ہاتھ کھڑا کرے، بولنا نہیں، ہاتھ کھڑا کرنا، میں کہوں گا تو وہ بتلائے پھر کہ شعبان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا اور بتلایا ہوا کیا ہے۔ وہ دیکھو معلوم ہی نہیں، ابھی تک ہاتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا، اور اگر میرے بتلانے پہ یاد آ گیا کہ ہاں ہاں یہ سنا تھا، تو دوسرا سوال اگر میں عمل کے بارے کر لوں تو پھر بھی یہی حال ہونا ہے۔ لو سن لو پھر، اس مہینے کے حوالے سے اللہ کا اتارا ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا اور بتلایا ہوا وہ کیا ہے؟ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ کیا حدیث ہے؟ متفق علیہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے اندر بکثرت نفلی روزے رکھتے، حتیٰ کہ چند دنوں کے صبح تقریباً مہینہ روزے ہی رکھتے، چند دن چھوڑتے آپ۔ یہ صحیح ہے ان کی متفق علیہ حدیث۔
یہ کیوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پھر اللہ کی وے کے مطابق تھا. یہ سمجھو یہ اللہ کا اتارا ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا اور بتلایا ہوا ہے کہ رمضان کی تیاری میں آپ یہ پورا مہینہ بکثرت نفلی روزے رکھتے ہیں. ایک کام. دوسرا کام اس مہینے کے حوالے سے جو اللہ نے اتارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا کہ آپ رمضان کی محبت میں اور اس کے انتظار میں اس مہینے کی ایک ایک تاریخ یاد رکھتے ہیں. ایک ایک تاریخ یاد رکھتے. لو بھائی آج شعبان کی کتنی تاریخ ہے؟ جس کو پتہ ہے ہاتھ کھڑا کرے. لو جی ایک منٹ ہاتھ کھڑا کرنا، بولنا نہیں. ہاں جی آج شعبان کی کتنی تاریخ؟ دن 14واں تھا کہ رات 14ویں ہے؟ دن اور رات کا فرق ہے چاند کے مہینے سے. چاند کی تاریخ مغرب کو بدل جاتی ہے. دن 13 تھا آج اور رات کون سی ہے؟ 14. بارہ پھر بھی تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے، اور وہ بھی کیونکہ یہ جو اب پتہ ہے وہ ایک مخصوص چیز کی بات ہے پتہ ہے کہ وہ قریب ہے. دن 13واں تھا، رات کون سی ہے؟ 14ویں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے اس کا ایک ایک دن گن کے رکھتے. کس لیے؟ رمضان کے انتظار میں. لو جی اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے. اور ہماری حالت کیا ہے؟ اوہو روزے آگے بنے گا کیا؟ روزے آگے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور ہم کیا کریں؟ بہرحال یہ دو چیزیں تھیں، اللہ کا اتارا ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا کہ پورا مہینہ کسی مخصوص دن کا کوئی روزہ قرآن حدیث میں نہیں. اس مہینے کا پورا مہینہ آپ بکثرت روزے رکھتے جتنے رکھے جا سکتے اور ایک ایک تاریخ اس کی یاد رکھتے ہیں رمضان کی محبت میں. اب یہ اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں. معلوم ہے تو عمل کوئی نہیں. کیوں جی؟ آج 13واں دن گزر گیا ہے. 13واں دن. تو اس مناسبت سے کہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اس مہینے میں اب تک جس نے کوئی 2 3 4 روزے رکھ لیے ہوں وہ ہاتھ کھڑا کرے. اب دیکھو میں نے یہ کہا تھا یا علم کوئی نہیں، علم ہے تو عمل کوئی نہیں. جو اللہ نے اتارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ تو ہمارا سلوک یہ ہے. اور دوسری طرف وہ جو لوگوں نے شب برات کا نام دے کے بہت سارے امور گھڑ لیے، کہیں شرینی، کہیں حلوہ منڈا، کہیں آتش بازی، کہیں کمکمے، مسجدوں میں چراغ، وہ جو سارا لوگوں نے گھڑا ہے نا وہ گلی گلی نظر آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے کہ نہیں؟ حلوے گلی گلی ہوں گے، شرینی گلی گلی بانٹی جائے گی، اور ٹھا ٹھا کا شور تو کئی دنوں سے پہلے شروع ہو گیا ہے. یہ سارا لوگوں کا گڑا ہوا ہے. اس مہینے میں شرینی بانٹنا، کسی مخصوص دن حلوہ پکانا ہے جی، یہ آتش بازی، یہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، یہ لوگوں نے گڑا ہے. بالخصوص یہ جو آگ کا کھیل ہے، میں تو حیران ہوں، یہ مرو مرو کرنے والی قوم ہے جو 10 روپے مسجد میں ڈالتے ہوئے مرو مرو کرتے ہیں. جی حال ہی کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے. ذرا مہنگائی آتی ہے نا تو جس کی 50 روپے کی پرچی ہوتی ہے نا وہ بند کر دیتا ہے. جی ذرا لات ٹیٹ ہو گئے. مرو مرو کرنے والی یہ قوم پیسے کو آگ لگاتی ہے. پچھلے مہینے معراج کے نام پہ لوگوں نے آگ کا کھیل کھیلا ہے، اس مہینے وہ شب برات کے نام پہ آگ کا کھیل کھیلا. حالانکہ آگ کھیل نہیں، یہ یاد رکھنا. آگ جلا کے، انار روشن کر کے، ہوائی اڑا کے تماشا دیکھنا یہ جائز ہی نہیں. یہ تو آگ کی پجاری قوم جو بدترین گستاخ رسول قوم ہے، انہوں نے بڑی سازش کر کے مسلمانوں میں یہ آگ کا کھیل داخل کیا ہے. 2 کتابوں کا حوالہ، جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الحافظی حافظ محدث عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی، اور مشکات کی شرح مرکات ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ کی. دونوں مسلکوں کا حوالہ، دونوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے. تفصیل کا وقت نہیں کہ وہ آگ کے پجاریوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا. کیوں ان کی حکومت ٹوٹی؟ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
خط مبارک کی گستاخی کی، ٹکڑے ٹکڑے کیے، آپ نے فرمایا اس نے میرے خط کے ٹکڑے نہیں کیے، اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے، وہ کسریٰ کی حکومت ٹوٹ گئی۔ تو بعد میں چسکا تو نہیں نہ جاتا کرسی کا، اللہ اکبر۔ انہوں نے کوشش کی چلو کچھ نہ کچھ تو مل جائے، چلو پوری کرسی نہیں تو پائے ہی مل جائے۔ انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان حکمرانوں سے تعلق بنائے اور کچھ وزارتیں حاصل کر لی۔ انہوں نے پھر یہ آگ کا کھیل مسلمانوں میں داخل کیا، گستاخ رسول قوم نے، جو آگ کے پجاری ہیں، جو آگ کو رب کہتے ہیں، یہ ان کی نقل ہے۔ لیکن دیکھ لو وہ جو ان کی نقل ہے وہ تو گلی گلی، کسی کی گاڑی کے آگے پٹاخہ، کسی کے گھر کے اندر پٹاخہ پھینکو، کسی کے ٹانگوں میں پٹاخہ چلاؤ، ہوائیاں اڑاؤ، انار روشن کر کے تماشا دیکھو۔ یہ تماشا نہیں، سورہ واقعہ ان 5 صورتوں میں سے ہے جن صورتوں کے بارے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں پیغمبر کی سوچ کیا تھی اور امتی کس پہ گئے ہیں۔ باقاعدہ حدیث ہے سنن ترمذی میں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یار غار بڑے رازداری کے انداز میں پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بوڑھے بوڑھے سے محسوس ہونے لگ گئے، شیب تھا، ذرا بڑھاپا نظر آ رہا۔ اس سوال کے جواب میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا کوئی دکھ رہا نہیں سنایا۔ حالانکہ اگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتیں ایسی ہوئی ہیں نا جو آپ سے پہلے کسی نبی کے حصے میں بھی نہیں ہیں، تو آپ کو صدمے بھی ایسے پہنچے ہیں جو کسی اور کو نہیں اتنے پہنچے۔ لیکن اس سوال کے جواب میں آپ نے کوئی دنیا کا دکھڑا نہیں سنایا، کہ آپ نے نہیں فرمایا ابو بکر تجھے کوئی مغالطہ ہے رضی اللہ عنہ، تو کہتا ہے میں بوڑھا کیوں لگ رہا ہوں، تجھے کوئی مغالطہ ہے کہ میرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کا سایہ نہیں تھا، 6 سال کا تھا تو ماں بھی داغ مفارقت دے گئی تھی، میں 8 سال کا ہوا دادا جی بھی فوت ہو، میری زندگی میں میرا ساتھ دینے والا چچا بہت ہو گیا، میری سب سے زیادہ وقت گزارنے والی ساتھ دینے والی رفیقہ یاد وہ وفات پا گئی، میری ساری نرینہ اولاد زندگی میں فوت ہو گئی چھوٹی عمر میں، بیٹیاں بھی ایک کے علاوہ 3 آپ کی زندگی میں فوت ہو، پر آپ نے کوئی یہ دکھڑا نہیں سنایا کہ پیٹ میں مجھے کئی دفعہ پتھر باندھنا پڑتا ہے، منافق مجھے تنگ کرتے ہیں، نئے نئے مسلمان جن کی ابھی تربیت نہیں ہو مجھے ستاتے ہیں، کافر تو ہیں میرے دشمن ہیں، کوئی دکھڑا نہیں آپ نے سنایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ابو بکر شیبتنی سورۃ ہود، اللہ اکبر، والواقعہ والمرسلات والنبا والتکویر۔ ابو بکر مجھے سورہ واقعہ نے، مرسلات نے، ہود نے، نبا نے اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس سورہ واقعہ کے اندر ہے آرائیتم، بتلاؤ وہ آگ جو تم جلاتے ہو، فرمایا ہم نے کیوں پیدا کی ہے آگ؟ فرمایا نحن جعلناہا تذکرہ ومتاع للمقوین، 2 مقصد بیان کیا آگ کے۔ فرمایا نمبر 1، اور یہ تو جہنم کی آگ کی یادگیری ہے کہ تمہیں پتہ چلے آگ کیا ہوتی ہے، یہ جہنم کی آگ کی یادگیری ہے یہ آگ۔ اور جو آگ جہنم کی آگ کو یاد کرنے کے لیے وہ کھیل ہے، وہ کھیل ہے، وہ جہنم کی آگ تو ہوگی بھی اس سے بڑی سخت تیز ہے۔ وہ کہنے والا اپنے الفاظ میں کہہ گیا کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا، جس آگ کا ایندھن ہو انسان اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو جہنم کی آگ کو یاد کرنے کے لیے یہ دنیا کی آگ، تماشا نہیں، تذکرہ، یہ پہلے فرمایا۔ دوسرا مقصد بیان کیا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، اور ضرورت مندوں کے لیے ہے کہ سردی ہے آگ کے ذریعے گرمی حاصل کر لو، کچی شے آگ پہ پکا کے کھا لو، اندھیرا ہے آگ سے روشنی کر لو، ضرورت وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ۔ یہ 2 مقصد ہیں کہ آگ تماشا نہیں، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق آگ ہماری دشمن ہے، یہ کھیل نہیں، دشمن ہے۔ مدینے میں ایک گھر جل گیا، رات کو چراغ نہ بجھایا انہوں نے،
وہ گل میں آگ لگ گئی. تو آپ نے فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے, اس کو سوتے وقت بجھا دیا کرو. دشمن ہے بھائی, یہ کھیل نہیں. لیکن دیکھ لو لوگوں نے اس کو کھیل بنا دیا تو لوگوں کا گھڑا ہوا تو گلی گلی رائج ہو گیا. ہر طرف وائیاں چڑھتی ہیں, پٹاخے چلائے جاتے ہیں, نار روشن کیے جاتے ہیں. کتنے دن یہ سلسلہ اس مہینے میں رہتا ہے. لیکن اس مہینے کے حوالے سے جو اللہ نے اتارا اور جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا وہ اول معلوم ہی نہیں, معلوم ہے تو عمل نہیں. وہ ہماری دنیاوی سعادت, اخروی فوز و فلاح اور قبر و برزخ کے اندر بھی ہماری نجات اور سعادت ایک ہی چیز میں ہے کہ ہم قرآن و سنت کے ہر معاملے میں پیروکار بن جائیں. عقیدہ میں, عمل میں, اخلاق میں, کردار میں, خوشی غمی میں, خلوت جلوت میں, تجارت, حکومت, سیاست, ملازمت, مزدوری میں, وعدہ قطع میں, شکل و صورت میں, لباس و حجامت میں, ہم تمام امور زندگی میں جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایات ہیں ان کے مطابق ہو جائیں. دنیا میں بھی سکھ ملے گا, قبر و برزخ میں بھی ہم نجات پائیں گے, اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں ہم جہنم سے بچ کر جنت کے مہمان بنیں گے. اللہ اصلاح اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن بھائیوں نے یہ ماہانہ اصلاح کا سلسلہ جاری کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ محنت, کوشش, کاوش قبول فرمائے. جو سنانے آ رہے ہیں اللہ ان کا سنانا قبول فرمائے. جو سن رہے ہیں اللہ ان کا سننا قبول فرمائے. آئندہ ماہانہ پروگرام 1 مارچ بروز جمعہ حضرت مولانا ناصر محمود سلفی حفظہ اللہ وہ تشریف لا رہے ہیں. احباب حسب معمول جوگ در جوگ شرکت کریں. جو ایک دفعہ ہے اس کو چاہیے کہ اگلے پروگرام میں اور ساتھی ساتھ لے کے آئے. تو بہرحال اللہ یہ سننا سنانا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا متبع اور پیروکار بنائے. خود ساختہ من گھڑت بدعات خرافات طور طریقوں سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے اس گھر کو توحید و سنت کا گہوارہ بنائے, اسلام کا مرکز بنائے. تمام مساجد, مدارس اور مراکز اسلام اللہ آباد فرمائے. شیطانی اڈے اللہ ویران فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.